حوریہ دبے پاؤں اس دشمن جاں کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ یا اللہ جی، آج بچا لینا، وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کروں گی۔ وہ جانتی بھی تھی کہ وہ غلط کر رہی ہے، اور اگر وہ پکڑی گئی تو وہ دشمن جاں اس کو نہیں چھوڑے گا۔ کمرے میں صرف زیرو کے بلب کی روشنی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ انتہائی آہستگی سے بند کیا۔ ایان ہلکا سا کسمسایا۔ یہ دیکھ کر حوریہ کی جان اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ دادی جان چاہ رہی تھی کہ ان دونوں کی جلد از جلد رخصتی ہو جائے، مگر ایان ابھی ایسا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ حوریہ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی احمق بھی تھی، جو ہر وقت ہی اس کا صبر آزماتی رہتی تھی۔ ایان دوسری طرف کروٹ بدل کر دوبارہ سے خراٹے لینے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر حوریہ کی جان میں جان آئی۔ وہ سب کزنز کے کہنے پر اب کمرے کے اندر تو آ گئی تھی، مگر گاڑی کی چابی ڈھونڈنا اسے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ ایک تو اس کی نظر بھی کمزور تھی، اور اندھیرے میں اسے ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ گاڑی کی چابی کہاں پر رکھ کر سوتے ہیں؟ وہ چاروں طرف نگاہیں دہرانے لگی تھی۔ کیا میں ٹارچ آن کر دوں؟ نہیں، اس سے تو ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ دادی جان نے ایک بار پھر کہا تھا کہ کمرے میں ذرا سی بھی روشنی یا ذرا سی بھی ہلچل ہو تو ایان فوراً سے جاگ جاتا ہے۔ اسے دادی کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے ٹیبل پر غور کرنا چاہا تو وہ بھی خالی تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر ایان کے بیڈ کے قریب ہی موجود دراز کی طرف اٹھی، جس پر کچھ کیز پڑی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ اس کے بلیک پراڈو کی کیز تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان چیز کو ہاتھ لگاتی، اچانک ایان نے اس طرف اپنا رخ بدلا اور اپنی بھاری بھرکم بازو سیدھا ٹیبل کی طرف کیا۔ اور پھر کیا تھا، یہ نازک سی لڑکی اسی افتاد کو برداشت نہ کر سکی۔ اس دشمن جان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے پر جا گری۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، مگر ایان نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ چاہ کر بھی وہ چلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سانس تو جیسے اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ جس قدر مضبوطی سے ایان نے اسے پکڑ رکھا تھا، وہ پوری طرح سے مچل رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں اس وقت بڑی سختی سے ایان کے سینے میں جیسے یکجا ہو چکی تھی۔ وہ اس قربت میں بری طرح سے مچل رہی تھی اور خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ایان تو اس وقت خواب میں تھا۔ اسے لگا شاید خواب میں وہ اپنے خوابوں کی ہمسفر کے ساتھ موجود ہے، مگر جیسے ہی اسے اپنے کانوں میں اس احمق لڑکی کی آواز آئی تو وہ فوراً سے ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا، بے حد قریب، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس نازک جان کے چہرے پر گر رہی تھی، اور وہ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہک کو بڑے اچھے سے محسوس کر پا رہا تھا۔ اپنے قریب اسے دیکھ کر ایان کا تو دوبارہ ہائی ہوا تھا پارا۔ بھلا یہ لڑکی رات کے اس پہر اس کے بستر پر کیا کر رہی تھی؟ ایان کی کاٹ دار آواز اس کے کمرے میں گونجی۔ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ 9 بجے سو جانا، 9 کے بعد میں تمہیں حویلی میں گھومتا ہوا نہ دیکھوں، اور یہ تم میرے کمرے میں میرے بستر پر میری باہوں میں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ لڑکی اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتا کھڑا ہوا تھا۔ وہ بھی ہر بڑھاتے ہوئے فوراً پیچھے ہٹی تھی، جب اٹھتے ہوئے اس کے کان میں پہنے ہوئے ایئر رنگز ایان کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ اٹکی تھی۔ حوریہ ایک بار پھر اس کے سینے سے جا لگی، کچھ اس انداز میں کہ وہ سسکی تھی کہ ایان نے تو جیسے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اس نے اسے کان کو آزاد کیا اور اپنے حواس میں واپس آتا وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ وہ میں بس وہ چیز اس کی مٹھی میں دبی ہوئی تھی۔ کیا وہ لگائی ہوئی ہے؟ سیدھی طرح سے مجھے جواب دو۔ وہ ابھی تک اس کے قریب کھڑی تھی اور وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دے، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ یہاں پر کیوں آئی تھی؟ یہ کہہ کر ایان نے اسے مزید قریب کر لیا۔ جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو میں یہاں سے 1 انچ بھی ہلنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایموشنل بلیک میل کر کے
تم یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے پاگل لڑکی۔ اس کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا، کیونکہ ابھی تک اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ یہاں کس مقصد کے تحت آئی تھی، اور یہ جانتی تھی کہ جب اس کو پتہ چلے گا تو وہ غضبناک ہو جائے گا۔ ایان نے اس کے بازو کو پکڑنا چاہا تو اس کے ہاتھوں سے گاڑی کی چابی چھوٹ گئی۔ ایان کے چہرے پر خفگی پھیل گئی۔ اس نے اسے خود سے دور کیا اور بیڈ پر اپنی نظر دوڑائی، جہاں پر بلیک پراڈو کی گاڑی کمبل کے نیچے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم کیا یہاں پر یہ چابی لینے کے لیے آئی تھی؟ وہ اونچی آواز میں غرایا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ جی، یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ رات کے اس پہر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جانتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ دوسرے لوفر کزنز بھی ہوں گے۔ وہ ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے۔ اس کی معصومیت ابھی تک اپنے عروج پر تھی۔ اور تم ان کے ساتھ جا رہی تھی؟ رائٹ، جی ایسا ہی ہے، اس نے کپ کپاتے ہوا جواب دیا۔ مسز ایان خان، آپ جانتی ہیں کہ آپ کی یہ حرکتیں مجھے کس قدر زہر لگتی ہیں؟ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا اور اسرار انداز میں بولا تھا۔ اب ساری رات تم اسی کمرے میں ہی کھڑی رہو گی، یہی تمہاری سزا ہے، سمجھی؟ حوریہ کی تو جان لبوں پر آئی تھی۔ فوراً سے کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں یہاں پر کیسے کھڑی رہ سکتی ہوں؟ ویسے تو میری نازک سی ٹانگیں تھک جائیں گی، اتنی کمزور سی تو ہوں میں، دیکھیں پلیز مجھے یہ سزا مت دیں۔ ایان نے اسے گھور کر دیکھا، پھر آنکھوں میں ایک معنی خیز شرارت کی چمک لاتے ہوئے کہنے لگا، اچھا اگر کھڑی نہیں رہ سکتی تو میں تمہیں اپنے بیڈ پر لٹا بھی سکتا ہوں، اور لٹانے کے بعد جو کچھ کروں گا اگر تم وہ سب کچھ برداشت کر لو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم ساری رات یہاں پر میرے بستر پر لیٹ کر بھی گزار سکتی ہو۔ سن کر حوریہ نے ناک سکیڑی۔ پلیز ایسا مت کریں، میں نے اپنے کزنز کے ساتھ شرط لگائی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب سے پہلے تو میں ان کا دماغ ذرا سیٹ کرتا ہوں، تم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلو گی۔ میں ذرا ان سے نبٹ لوں، پھر تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارا دماغ ٹھکانے پر واپس لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے بھی اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر ایان کمرے کا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی نیچے گر گئی۔ اس کے سارے کزنز لاؤنج میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جائے گی، لیکن اس لڑکی کی وجہ جب انہوں نے ایان کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا تو ان سب کے گلے خشک ہو گئے تھے۔ حوریہ کو چابی لانے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اس نے ان سے 2 ٹوک انداز میں سوال کیا تو وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ ان کے گروپ کے اصول تھا کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ باقیوں کو نہیں پھنسائے گا بلکہ اپنا منہ بند رکھے گا۔ یہ سارا پلان نازو آپا کا تھا، جو ایان کی ہی ہم عمر کزن تھی۔ ان کے لبوں پر اس وقت ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے جب ایان اپنے کمرے میں گیا تھا تو اس نے نازو سے کہا تھا کہ آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، سر میں بھی شدید درد ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے آج ساری رات جاگتے ہوئے ہی گزر جائے گی۔ جب بھی ایان کو سر میں درد ہوتا تھا وہ سو نہیں پاتا تھا، اور نازو اس کی عادت اچھے طریقے سے پتہ تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے اس لڑکی کو اس کے کمرے سے چابی لانے پر اکسایا تھا۔ حوریہ کو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام تھا، کیونکہ وہ ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کے آس پاس رہنے والے سب لوگ ہی اس کے ساتھ مخلص ہیں، کوئی کبھی اس کا برا نہیں سوچ سکتا، وہ سب اس کے اپنے ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ تم سب لوگ اگلے 1 ہفتے تک حویلی سے باہر نہیں جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے سٹ پٹا گئے تھے، مگر ایان کے سامنے بولنے کی ہمت کسی کی بھی نہیں تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور بری طرح سے بدمزہ ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس بیوقوف لڑکی کو مت بھیجیں، سونیا نے نازو کی طرف دیکھتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ دیکھیں، اس کی وجہ سے ہم پر بھی کرفیو لگ گیا۔ قسم سے مجھے وہ لڑکی انتہائی زہر لگتی ہے۔ کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ اس کو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دوں، لیکن دادی جان کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہوں۔ پتہ نہیں ایان بھائی نے اس میں ایسا کیا دیکھا اور اسی سے نکاح کر لیا۔ وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف دوسری نظر بھی ڈالی جائے۔ اس کے بولنے کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ حوریہ سے شدید نفرت کرتی ہے۔
وہ سب کزنس مل کر درست اور ڈیئر کھیل رہے تھے۔ جب حوریہ نے ہمت کرتے ہوئے ڈیئر کا انتخاب کیا، نازو آپا نے بولا کہ میں تمہیں ڈیئر دوں گی، اور پھر انہوں نے اسے یہ ڈیئر دیا تھا کہ تم ایان کے کمرے میں جا کر گاڑی کی چابی لاؤ گی اور پھر ہم سب لوگ گھومنے کے لیے جائیں گے۔ باقی سب کزنس یہ سن کر ایکسائٹڈ ہو گئے تھے، مگر سونیا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے نازو کو ایان کو باتیں کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ جب وہ دوبارہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اور یقیناً گہری نیند سو چکی تھی۔ اس حالت میں بھی اس کو نیند آ گئی۔ وہ اس کے اس ٹیلنٹ پر اش اش کر اٹھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں پر دنیا جہان کی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت حسین تھی، چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی تھی۔ کاش تم میں تھوڑی سی عقل ہوتی، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھی اور دشمن جان کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر اس کی جان ایک بار پھر سے اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ایان ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے اس کا سر زور سے دیوار کے ساتھ جا کر لگا۔ وہ درد کی وجہ سے کرا اٹھی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے اتنی زور کی لگی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری وجہ سے ہوا ہے یا پھر تمہاری اپنی غلطی ہے؟ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ اگر آپ نہ اٹھتے تو میں آسانی سے گاڑی کی چابی لے کر جا سکتی تھی۔ اب سب کزنس میرا مذاق بنائیں گے کہ دیکھو حوریہ، میری بہت ہی دھیان سے بات سنو۔ وہ سنجیدگی سے اسے مخاطب ہوا تھا۔ تمہاری یہ حرکتیں مجھے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔ اب تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، میچیور ہو گئی ہو۔ تمہیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ تم جانتی ہو کہ تمہارا میل کزنس کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ دادی نے تمہیں کیا سمجھا تھا کہ جو چیز تمہارے شوہر کو پسند نہ ہو وہ کسی بھی صورت نہیں کرنی چاہیے۔ مگر ابھی میری آپ کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، ابھی صرف ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ جب رخصتی نہیں ہوتی تب تک آپ مجھ پر اپنا کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔ میں آپ کی میراث نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ کی غلام ہوں۔ ایان نے جب اس کے منہ سے اتنے بڑے بڑے ڈائلاگ سنے تو ایک پل کو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ فوراً کہنے لگا، اچھا اب ایسے تو ہر وقت بچگانہ حرکتیں کرتی رہتی ہو، بولنے کا تو تمہیں ڈھنگ نہیں آتا۔ یہ اتنے بڑے بڑے ڈائلاگ کہاں سے سیکھے ہیں تم نے؟ حوریہ ایک بار پھر دانت کچکچا کر اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا بتاتی کہ یہ سب کچھ تو نازو آپا کی دی ہوئی تربیت کا کمال ہے۔ وہ جو کہتی تھی حوریہ ان کے الفاظ کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتی تھی۔ ایان نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اس کی ساری محبت اور رومانس ہوا ہو چکا تھا۔ اس کے اندر غصے کے مارے لاوا ابلنے لگا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول پا رہا تھا، لیکن یہ لڑکی بار بار اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، میں کل اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جا رہی ہوں۔ وہ اسے پوچھ نہیں رہی تھی بلکہ اس کو بتا رہی تھی۔ نازو آپا نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ تمہیں ایان سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا تم مجھ سے ڈرو گی، گھبراؤ گی اور اسے دب کر ہوگی، اتنا ہی تم پر وہ حاوی ہوتا جائے گا، اور پھر ساری زندگی وہ تمہیں اپنی ملازمہ بنا کر رکھے گا۔ ایان کو ڈرنے والی نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی عورتیں پسند ہیں۔ اگر تم نے اس حویلی میں سے ایک قدم بھی باہر نکلا تو اب میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ میں نے ٹرپ کے لیے پیسے دے دیے تھے، میں نے دادی جان کو بھی بتا دیا تھا، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں جا سکتی ہوں، تو آپ کون ہوتے ہیں میری خواہش کے راستے میں رکاوٹ بننے والے؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی کہ ایان اس کا بازو پکڑا اور اسے زور سے بیڈ پر پھینک دیا۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ میں کون ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنی بیلٹ کی طرف گیا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ رات کے اس پہر کون کال کر رہا تھا؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا موبائل جیب سے نکالا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے منتشر ہو گئی تھیں، جان اس کے وجود سے نکلنے کو تیار تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ وہ انسان مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اگر اس کو مجھ سے محبت ہوتی تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی زندگی میں صرف اور صرف اس وجہ سے شامل کر رہا ہے تاکہ مجھ پر اپنا حکم چلا سکے اور اپنی انا کو تسکین پہنچا سکے۔ یہ ساری باتیں اسے اس کی کزن نے سمجھائی تھی جو اس نے زبانی رٹ لی تھی۔
تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ بجا، مگر وہ اپنی پوزیشن میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ کافی دیر تک دروازے پر دستک ہوتی رہی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ایان نے ایک زوردار لات اس کے دروازے پر ماری تھی۔ وہ اس کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی اور وہ اس کو محبت دینا چاہتا تھا، اس کو اس رشتے کا مان سونپنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی ہر بار ہی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی تھی جس سے وہ اپنا کنٹرول کھو دیتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ صبح اس سے معافی مانگ لے گا، اور اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے ٹرپ والی جو بات کی ہے وہ صرف اور صرف اس کو غصہ دلانے کے لیے کی ہے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو پوری حویلی میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کو حیرت ہوئی کیونکہ جب بھی وہ صبح اٹھتا اس لڑکی کی چیختی ہوئی آواز پر ہی اس کی آنکھ کھلتی۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سے بحث کر رہی ہوتی تھی یا پھر کوئی شرارت کر کے دادی جان سے ڈانٹ سن رہی ہوتی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آج سورج مغرب سے نکلا، وہ جمائی لیتے ہوئے بولا۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کی آنکھیں اس چھوٹی سی لڑکی کو تلاش کر رہی تھی۔ ارے وہ ایان، دیکھو میں آلو کے پراٹھے بنا رہی ہوں، وہ بھی تمہارے فیورٹ۔ واو، زبردست ہو گیا، میرے لیے 2 بنانا۔ ایان نے نازو کی بات سن کر پرجوش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی فرسٹ فیمیل کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بیسٹ فرینڈ بھی تھی۔ دونوں نے ایک ہی کالج میں پڑھایا تھا اور پھر بعد میں ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے بزنس میں مصروف ہو گیا، جبکہ نازنین گھر پر ہی رہتی تھی۔ اسے کوکنگ کا بہت شوق تھا۔ ہر روز ہی وہ کوئی نہ کوئی نئی ڈش ٹرائی کرتے تھے اور سب سے پہلے ایان کو ہی کھلاتے۔ میں نے آلو کے پراٹھے بنائے اور نئی ریسیپی سیکھی ہے۔ بھائی تم کچھ بھی بنا لو، تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ آلو کے پراٹھے بہت لذیذ ہونے والے ہیں۔ وہ اس کو بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہی کچن میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ باقی سب لوگ کہاں پر ہیں؟ سب لوگ ناشتہ کر کے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جو وہ پوچھنا چاہ رہا تھا نازنین بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ ویسے سچ کہوں تو مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے۔ کس بات پر یار؟ اوریا کو ٹرپ پر جانے کی اجازت تو دے دی ہے، ویسے مجھے یقین نہیں تھا کہ تم اسے 2 دن تک وہاں پر سٹے کرنے کی پرمیشن دو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے اس کو پرمیشن دے دی؟ وہ بری طرح سے جھنجھلا گیا۔ وہ آج صبح ہی نکلی اور اپنے کالج کی بس میں یہاں سے روانہ ہوئی ہے۔ دادی جان اسے خود اسٹاپ پر چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو نا؟ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں پا رہا تھا، اور اگر یہ کوئی مذاق ہے تو بہت ہی گندا مذاق ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ میں تم سے مذاق کیوں کروں گی یار؟ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ تم نے اسے پرمیشن نہیں دی۔ اب کی بار وہ انجان بن گئی تھی۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ غصے سے کچن سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ دادی کے کمرے کی طرف تھا۔ نازنین کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میرے سیاں سپر اسٹار، میرے سیاں سپر اسٹار، وہ اپنی مخصوص بیہودہ آواز میں گانا گنگنانے لگی اور دوبارہ سے پراٹھوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جانتے تھے ابھی تھوڑی ہی دیر میں حویلی میں پانی پت کی تیسری جنگ شروع ہو جائے گی۔ وہ اجازت لیے بغیر ہی کمرے میں داخل ہوا۔ دادی جان کے ساتھ ساتھ ایان جان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کسی امپورٹنٹ معاملے پر بحث ہو رہی تھی۔ آؤ آؤ، میں تمہارے انتظار کر رہا تھا، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تایا جان اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، مجھے بھی آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ بولو، پہلے تم بات کر لو۔ نہیں، آپ کہہ لیں۔ تایا جان کے اصرار کرنے پر اس نے پہلے خود بات کا آغاز کیا۔ دادی جان، آپ نے اسے ٹرپ پر جانے کی اجازت کیوں دی؟ کس کو اجازت دے دی میں نے؟ وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ہویا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اسے ٹرپ پر جانے کی اجازت کیوں دی؟ جب میں نے کہا تھا کہ وہ اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالے گی۔ کیا آپ اس کی حرکتوں سے واقف نہیں ہیں؟ آپ نے اسے 2 راتوں کے لیے ناران کاغان بھیج دیا۔ کیا آپ وہاں کے بھی حالات نہیں جانتی؟ اور آج کل تو روڈ سلائیڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ یا میرے اللہ! اس کے سر میں ایک بار پھر سے درد ہونے لگا تھا۔ ایک بات کا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے سر میں جو درد رہتا ہے وہ حوریہ کی ہی فضول حرکتوں کی وجہ سے رہتا ہے۔ میں نے تو کسی کو کوئی اجازت نہیں دی۔ اس نے تو مجھ سے آ کر اس بارے میں بات بھی نہیں کی، تو پھر وہ کس سے پوچھ کر ٹرپ پر گئی ہے؟ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے نازنین نے مجھے بتایا۔ یا میرے اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ جب بھی اسے کوئی بات سمجھاتی ہوں یہ ہمیشہ اس کا الٹ کرتی ہے۔ حماد، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس پر سختی کرو، اسے ڈانٹو تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پر آئے،
مگر تم ہو کہ ہمیشہ اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہو، نہ اسے خود کچھ کہتے ہو نہ ہی ہمیں کچھ کہنے کی اجازت دیتے ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ابھی اور اسی وقت اس کو کال کرو، وہ اپنا موبائل لے کر نہیں گئی ہے۔ نازنین نے اس کے سر پر ایک اور بم پھوڑا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں اس کے کمرے میں گئی تھی، اس کا موبائل اس کے بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ دادی جان اسے اسٹاپ پر چھوڑنے کے لیے گئی ہیں۔ اس نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ یہ کہہ کر نازنین نے کاندھے اچکا دیے۔ کیا تم ہمیں نہیں بتا سکتی تھی؟ مجھے کیا پتا وہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج اس کو میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آج میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور پرنسپل صاحب کا نمبر ڈائل کیا۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ کافی حد تک ریلیکس ہو گیا تھا اور ٹائم کا حساب لگا رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں میں وہ اس تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ بس میں اپنے دوستوں کے ساتھ گانے گا رہی تھی اور کھل کر جھوم رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے زندگی کی کوئی بہت بڑی نوید مل گئی۔ اس کی خوشی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زندگی کس قدر حسین ہے، اس نے اپنے دوست کے کانوں میں چیختے ہوئے کہا۔ یہاں گھر والوں سے بہت دور کوئی بھی اس پر پابندی لگانے والا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس کو پریشان کرنے والا تھا، نہ ہی یہاں پر کوئی جھڑکنے والا تھا۔ نازنین باجی بالکل ٹھیک کہتی ہے، مجھے ان کی باتوں کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے ان کا حکم ماننے کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ میری زندگی ہے اور میری مرضی کہ میں جس طرح چاہے اپنی زندگی گزاروں۔ بس ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈرائیور صاحبہ راستے میں ایک گاڑی کھڑی ہے۔ اس نے بس اسے باہر جھانکا۔ سامنے کھڑی پراڈو کو دیکھ کر اسے جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کون ہے؟ اس کی سہیلی نے اس سے پوچھا۔ یہ میرا کزن، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آیا؟ واہ، یہ تو فلمی سین ہو جائے گا، اس کے دوست نے پرجوش انداز سے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کو گھور کر رہ گئی۔ پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ حوریہ بیگم کو بس سے نیچے اتار دیا جائے، وہ ہمارے ساتھ آگے نہیں جا رہی ہیں۔ میڈم سمیرا نے اسے ایک بات اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے بس اسے نیچے اتر دی اور وہ بس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کا بازو ایک جھٹکے سے پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے کر گیا۔ فرنٹ دروازہ کھول کر اس نے اسے زور سے سیٹ پر دھکا دیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی اور اس کا وجود بھی لرزنے لگا۔ آیان نے فی الحال اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ وہ فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ حوریہ کو اس کے غصے کی شدت کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ اب اگر مجھے تمہاری آواز سنائی دی نا تو میں تمہارا گلا یہیں پر دبا دوں گا، وہ حلق کے بل چلایا۔ ناران میں ان کا اپنا ایک فارم ہاؤس تھا، اسے وہاں پر لے کر گیا تھا۔ اسے کمرے میں لے جا کر آیان نے اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیا۔ تم کب سے اتنی بڑی ہو گئی کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگو؟ نہ تو تم نے دادی جان کو بتانا مناسب سمجھا، نہ ہی تم نے مجھے بتانا ضروری سمجھا۔ میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا کہ میں ٹرپ پر جا رہی ہوں۔ تمہیں مجھے بتانا نہیں چاہیے تھا، بلکہ مجھ سے پہلے پرمیشن لینی چاہیے تھی۔ آپ کون سا مجھ سے پرمیشن دیتے ہیں؟ آپ نے پہلے کبھی مجھے اجازت دی ہے جو اب مجھے اجازت دیتے؟ آپ نے مجھے وہاں پر قید کر کے رکھا ہوا ہے، زندگی عذاب بنا دی ہے آپ نے میری۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید نفرت۔ میرا بس چلے تو آپ سے طلاق لے لوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ایان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے ایان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آج تو تم نے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا ہے، دوبارہ کبھی یہ لفظ نکالا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری عمر نہیں بھولو گی۔ اس کی ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ وہ اب سہمی نظروں سے ایان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ خود بھی اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے حوریہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ اس نے فوراً سے اپنا چہرہ ہاتھ میں چھپایا۔ اس کو لگا تھا کہ ایان اسے دوبارہ سے مارنے والا ہے۔ یہ دیکھ کر ایان نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ تم نے دادی جان کو انفارم کیوں نہیں کیا؟ نازنین آپا نے کہا تھا وہ دادی جان کو بتا دیں گی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا وہ ان سے پہلے ہی پرمیشن لے چکی ہیں اور جس دن میں جاؤں گی تب وہ صبح ان سے بات کر لیں گی۔
میں ان کے کمرے میں جانے لگی تھی مگر انہوں نے مجھے روک دیا تھا۔ حوریہ روتے ہوئے ساری حقیقت ایان کو بتا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے گال کو بھی مسل رہی تھی جہاں پر ابھی تک ایان کی انگلیوں کی چھاپ جیسے نقش ہو چکی تھی۔ ایان کو لگا تھا شاید وہ اپنی غلطی مان کر سوری کر لے تو اس کے دل میں بھی کوئی نرمی آ جائے اور پھر وہ خود اسے اس کے آس پاس گھمانے لے جائے گا اور پھر گھر بھی واپس لے جائے گا، مگر اس کے منہ سے یہ سن کر اسے غصہ آ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ ایک بار پھر اپنی غلطی چھپانے کے لیے نازنین پر الزام لگا رہی ہے۔ بس کر جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، بس کر جاؤ۔ اور کتنے جھوٹ بولو گی؟ جب بھی میں تمہیں کچھ کہتا ہوں تم اٹھ کر اس بیچاری نازنین پر الزام لگا دیتی ہو۔ میں الزام نہیں لگا رہی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ نہ تو پہلے کبھی آپ نے میری بات پر یقین کیا، نہ ہی اب کریں گے۔ نازنین باجی ٹھیک ہی کہتی ہیں، آپ انتہا کے خود پرست انسان ہیں جن کو اپنی ذات کے علاوہ اور کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ ہی ہیں آپ، باقی سب لوگ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یا پھر اگر وہ موجود ہیں تو ان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے۔ سچ بتاؤں تو اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا جس طرح آپ کر رہے ہیں نا۔ ایک دن آپ کو سب چھوڑ جائیں گے اور پھر آپ اکیلے رہ کر دیواروں پر حکم چلاتے پھرنا۔ اس کی بات سن کر ایان کو مزید غصہ آ چکا تھا۔ یہ جو تمہارے منہ میں اتنی لمبی زبان آ گئی ہے نا، میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ زبان درازی کرنے والی عورتوں کے گھر نہیں بستے۔ وہ فوراً سے کہنے لگی، آپ کے ساتھ گھر بسانا بھی کون چاہتا ہے؟ میں نے تو ابھی بھی کہا کہ مجھے وہ ایک بار پھر طلاق کا نام لینے والی تھی، لیکن ایان کا پڑھنے والا پہلے کا تھپڑ اسے ابھی بھی یاد تھا۔ فوراً چپ ہو چکی تھی، کہنے لگی، نہیں بستا تو نہ بسے، آپ جیسے پاگل اور کھڑوس انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد کون کرنا چاہتا ہے؟ ایان جس قدر نرمی کا اظہار کرنا چاہتا تھا دونوں ہاتھ اس کے گلے کی طرف بڑھائے تھے اور پھر ہوا میں ہی معلق کر دیا۔ کہنے لگا، چپ ہو جاؤ ورنہ یہ نہ ہو کہ میں آج تمہارا گلا ہی دبا دوں۔ تم اب میرے صبر کی ساری حدیں پار کروا چکی ہو۔ اس کو میرے کمرے میں بند کر کے وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ وہیں بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور سسکنے لگی، بابا جان، ماما جان، آپ لوگ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ دیکھیں تو آپ کی غیر موجودگی میں یہ لوگ میرے ساتھ کیسا جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر چلے جاتے، کم از کم مجھے یہ سب کچھ تو نہ جھیلنا پڑتا۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اس کو اندازہ ہی نہ ہوا۔ دوسری طرف اینا نے حویلی میں کال کر کے سب لوگوں کو انفارم کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ ناران میں فارم ہاؤس پر موجود ہے۔ بیٹا اس کو وہاں پر اچھے طریقے سے گھماؤ تاکہ اس کا گھومنے کا شوق اتر جائے، دادی جان نے اپنے پوتے کو ہدایت کی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ نازنین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ لوگ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کہیں وہ واپس آ جائیں۔ ایان کا کام مکمل ہو چکا، اس نے اسے ڈھونڈ لیا، تو پھر وہاں پر رکنے کی کیا تک بنتی ہے؟ نازو نے بے چینی سے کہا۔ دادی جان بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا اس کے کانوں کی طرف جھکی اور پراسرار انداز میں بولی، حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے انسان کو اسی پر خوش ہونا چاہیے۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میرا جو مطلب ہے وہ تمہیں سمجھ آ گیا، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور اس کے گالوں کو پیار سے تھپکنے لگی۔ انہوں نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی اور ایک بار پھر سے تسبیح پڑھنے لگی۔ ان کا دل سکون میں آ گیا کیونکہ ان کی پوتی ان کے ذمہ دار پوتے کے ساتھ ہی موجود تھی، لیکن نازو اندر تک آگ میں جھلس رہی تھی۔ بار بار ذہن میں کئی طرح کے نقش آ رہے تھے۔ یہی سوچ رہی تھی کہ ایان کا فارم ہاؤس، پھر ناران کی حسین وادیاں اور دونوں آپس میں پاکیزہ رشتے میں بندھے ہوئے۔ حوریہ کے حسن سے تو وہ پہلے ہی جلتی آئی تھی۔ بار بار یہ سوچ رہی تھی کہیں رات کے کسی پہر ایان کا دل مچل نہ جائے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب نہ آ جائیں۔ یہ سوچ سوچ کر نازک جل کر آدھی ہو چکی تھی۔ اٹھو، ہم باہر جا رہے ہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ تم ایک بار پھر ضد کر رہی ہو۔ اگر مجھے غصہ آ گیا تو کیا کریں گے؟ پھر سے مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ میں نے باہر ایک بہت ہی پیارا روایتی شو دیکھا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک بہت سی دکانیں بھی موجود ہیں۔ تمہیں ان کے روایتی کپڑے پسند ہیں نا؟ اگر تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہو تو میں تمہیں وہ ساری چیزیں لے کر دوں گا۔
مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تمہاری یونیورسٹی کی لڑکیاں اسی ایریا میں ہی موجود ہیں، وہ بھی ادھر ہی گھوم رہی ہیں، کیا میں اپنی بیسٹ فرینڈس کے ساتھ گھوم سکتی ہوں؟ ہاں بالکل، لیکن میں تم لوگوں کے آس پاس ہی رہوں گا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ پیار سے اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ پتہ نہیں آپ کب مجھ پر نظر رکھنا چھوڑیں گے، کب آپ کا یہ شک ختم ہوگا۔ میں تم پر شک نہیں کرتا ہوں، میں کبھی بھی تم پر شک نہیں کر سکتا۔ تم میری عورت ہو، میری باکردار بیوی ہو، اور یہ بات مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ میں اگر تمہاری فکر کرتا ہوں، تمہیں ڈانٹتا ہوں، تو یہ سب کچھ تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ تم نہیں جانتی کہ جب بھی میں تم پر غصہ کرتا ہوں، تم پر ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو مجھے کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے، میں تم پر غصہ بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر تم مجھے مجبور کر دیتی ہو۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اب آپ سے ڈر لگنے لگا ہے، میں اب آپ سے کوئی بات بھی کھول کر نہیں کر سکتی۔ آپ یہ سب کچھ کر کے مجھے خود سے دور کر دیں گے، اور پھر ایک دن ہم دونوں میں اتنی دوریاں پیدا ہو جائیں گی کہ پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے دھیمے لہجے میں سرسری انداز میں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تمہیں یہ ساری باتیں کون سکھاتا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے، اور اگر اس کے پاس دماغ ہوتا بھی تو بھی وہ اس طرح کے کاموں میں نہ چلاتی۔ نازنین باجی نے مجھے بتایا تھا۔ وہ پہلے نازنین کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اب مسلسل اپنی بیوی کے منہ سے اس کا ذکر سن کر اسے بھی شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے تمہیں کیا بتایا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ مرد کبھی بھی ایک عورت کا نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ ہی دوسری عورتوں کے لیے جگہ خالی رہتی ہے۔ اس کے لیے میں جتنی مرضی کوشش کروں، جتنی مرضی ٹرائی کیوں نہ کر لوں، میں جتنی مرضی خوبصورت کیوں نہ بن جاؤں، آپ کبھی بھی مجھ سے سچی محبت نہیں کریں گے۔ تم آج کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کرو گی، نہ ہی کوئی پرسنل بات اس کے ساتھ شیئر کرو گی۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ جو میں نے کہہ دیا وہ مانو، ورنہ اینڈ میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی جیکٹ پہنائی، اور وہ اس وقت اسی کے کپڑوں میں موجود ہوتی ہے، اوور سائز کی شرٹ کے اوپر اس کی اوور سائز جیکٹ، اور سر پر اسی کی ٹوپی پہنے وہ اس وقت ٹام بوائے لگ رہی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا اور ایک ماسک اس کی طرف بڑھایا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری عورت کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں پر ہر طرح کے عجیب و غریب لوگ موجود ہیں، اور وہ اپنی عورت پر کسی اور کی نظر برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر وہ بنگلے سے باہر نکلا۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ مین سٹی پہنچ گئے۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ وہاں پر گھومتی رہی۔ اس دوران وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنا والیٹ بھی حوریہ کے حوالے کر دیا، تو اس نے وہاں سے ڈھیر ساری چیزیں لی۔ رات کے وقت وہ اسے ایک ایک چیز دکھا رہی تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے ہر چیز کی تعریف کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ وہیں بیڈ پر سو گئی، مگر ایان تو جیسے اسے دیکھتا ہی رہا۔ بار بار من مچل رہا تھا، دل غصاخی کرنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ بس اب مزید انتظار نہ کیا جائے، وہ اس نازک سی لڑکی کو اپنا بنا لے، اس کے وجود پر کچھ اس انداز میں اپنی دسترس لے لوں، یہ نازک سی جان اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر بس محبت بھرے انداز میں اس کا نام لیتی رہ جائے، اور وہ ایک پل کو بھی اس پر رحم نہ کرے۔ اس کے سونے کے بعد وہ اس کے قریب گیا اور اس کے اس گال پر ہاتھ پھیرنے لگا جہاں پر اس نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے اپنے لب بھینچتے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھیں شدت غم کی وجہ سے لال ہو گئی تھیں۔ مجھے معاف کر دو حوریہ، میں جذباتی ہو گیا تھا، میں تمہارے لیے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو، مگر جب تم اس کی طرح کی حرکتیں کرتی ہو تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے غلط سمجھنے کے بجائے تم میری اٹینشن سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کہہ کر اس نے محبت بھرا بوسہ اس کے گالوں پر دیا، اور خود بھی اس کے کاندھے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ صبح وہ اسی کے حویلی لوٹ کر آیا تھا۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ تم اکیلے اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا؟ نازنین نے اس کا بازو پکڑ کر مضبوطی سے دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ آپ کو بھی؟ میرا شوہر ہے۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی،
مگر نازو کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مضبوط مردانہ آواز سن کر وہ دونوں ہی اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ اس نے اپنی منکوہہ کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود نازو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، میں تو بس ویسے ہی۔ اسے کافی دیر تک گھورتا رہا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ نازو کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس پر شک کرنے لگا ہے۔ اب اس نے آگے جو بھی کھیل کھیلنا تھا بہت ہی سوچ سمجھ کر کھیلنا تھا۔ حوریہ ایان کی مرحومہ پھپھو کی بیٹی تھی۔ کچھ ہی سال پہلے اس کی پھپھو کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی دادی جان اسے اپنے ساتھ حویلی میں ہی لے کر آ گئی تھی اور 1 سال پہلے ہی انہوں نے ایان سے اس کا نکاح کروا دیا تھا۔ وہ اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا کیونکہ وہ صرف اور صرف اس وقت 16 سال کی تھی، جبکہ ایان اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا۔ مگر دادی جان نے اسے ایموشنل بلیک میل کر کے راضی کر دیا تھا۔ نازو جو کہ ایان کی چچی جان کی بیٹی تھی، وہ اسے بے تحاشا محبت کرتے تھے، چونکہ وہ دونوں بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ پلے بڑے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کر جوان ہوئے تھے۔ وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتی تھی، لیکن جب دادی جان نے ایان کا نکاح حوریہ سے کر دیا تو وہ نہ صرف دادی جان سے دور ہو گئی بلکہ اسے حوریہ سے بھی شدید نفرت ہو گئی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ حوریہ نے اس سے اس کی خوشیاں چھین لی ہیں۔ نازو جانتی تھی کہ ایان کو میچیور لڑکیاں پسند ہیں، وہ لڑکیاں جو اپنی اہمیت پہچانتی ہیں اور جو بہت ہی سنبھل کر چلتی ہیں۔ اس کو شرارتی اور منہ پھٹ لڑکیوں سے شدید نفرت ہوتی۔ نازو اب زیادہ تر حوریہ کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اس کا ایان کی طرف سے دل خراب کرتی تھی اور جان بوجھ کر اس سے وہ کام کرنے کے لیے کہتی تھی جو ایان کو سخت زہر لگتا تھا۔ اب جب ایان اس کو ڈانٹتا تھا تو وہ روتی ہوئی نازو کے پاس آتی۔ نازو اس سے ہمیشہ یہی بات کہتی تھی کہ اسے تم سے محبت نہیں، اس نے یہ شادی صرف اور صرف دادی جان کے کہنے پر کی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس سے جلد چھٹکارا حاصل کر لو۔ تم اس سے طلاق کیوں نہیں مانگ لیتے؟ جب حوریہ نے پہلی بار طلاق کا نام سنا تھا تو اس کا دل بری طرح سے لرزنے لگا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک احمق تھی، کم عقل تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ نازو آپا نے کتنی سخت بات کہی، اور پھر اس رات جب اس نے طلاق کا نام لیا تو اس کا جواب بھی اسے تھپڑ کی صورت میں مل گیا تھا۔ اسے لگتا تھا نازو آپا اس کے ساتھ مخلص ہے، وہ جو کچھ بھی کہتی ہیں اس کی بہتری کے لیے کہتی ہیں۔ وہ ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیتی تھی، اور نازو بھی خوش تھی کہ بیوقوف لڑکی مکمل طور پر اس کے ٹریپ میں آ گئی ہے۔ ایان کی دادی جان سے سب جب حوریہ کی رخصتی کی بات کی تو وہ حیران رہ گئی۔ تم نے تو کہا تھا۔ ہاں، میں نے پہلے یہ بات کہی تھی، لیکن اب نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے اپنے ساتھ رکھنا زیادہ ٹھیک رہے گا۔ دادی جان نے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا، وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے یہ سب کچھ میں کل کے دن کے حوالے سے کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، تو مجھے صفائیاں کیوں پیش کر رہے ہو؟ دادی جان شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دادی جان اپنے پوتے پر اندھا یقین کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا پوتا کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے ان کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ جب انہوں نے حوریہ سے رخصتی کی بات کی تو اس نے زمین اور آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ابھی تک تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو میں پورے 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، اور آپ اس جلاد کے ساتھ میرا نکاح کر رہے ہیں۔ اپنے لیے جلاد کا لقب سن کر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ تمہاری ساری اکڑ تو میں بعد میں ہی اچھے طریقے سے نکالوں گا، مجھے بس تم تھوڑا سا وقت دے دو۔ اور یوں اس کی رخصتی ہو گئی۔ مگر شادی کی پہلی رات ایان نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ ابھی بھی دلہن بنی بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ ایان تو اسے دلہن بنا دیکھ کر جیسے اس کا دیوانہ ہوا تھا، بار بار دل مچل رہا تھا، مگر نہیں، وہ اس لڑکی پر ایک دم سے اپنا آپ مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا تو وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی کہ خبردار، جو آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو
ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ جس قدر جلاد خڑوس ہیں، پاگل ہیں، مجھے پتا ہے آپ جو میری حالت کریں گے، مجھے تو ہاسپٹل پہنچا دیں گے۔ اسی لیے شادی کی تھی نا، تاکہ آپ میرے ساتھ گندی گندی سی حرکتیں کر سکیں۔ ایان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے جھرجھری سی لی، پھر کہنے لگا، سوچا تو نہیں تھا، لیکن تمہارے الفاظ سننے کے بعد میرے ارادے بدل رہے ہیں۔ بہرحال یوں ہی نوک جھوک میں یہ رات آگے بڑھتی رہی۔ وہ جانتا تھا ابھی وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی۔ وہ پہلے اسے تھوڑا سا وقت دینا چاہتا تھا۔ جہاں تک رخصتی کا سوال تھا تو اس نے اس لیے کروائی تھی تاکہ ایک ہفتے کے بعد جب وہ اپنے بزنس پروجیکٹ کے سلسلے میں یہاں سے جائے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے۔ صبح جب وہ نازوں سے ملنے کے لیے گئی تو نازوں نے کل رات کے حوالے سے اس سے سوال کیے۔ ہم لوگوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا وہ تم سے نفرت کرتا ہے، وہ تمہارے پاس کیوں آئے گا؟ پلیز کچھ ایسا کرے نا وہ میری طرف متوجہ ہو جائے اور وہ مجھ سے نگاہ ہی نہ ہٹا پائے اور وہ میرے ساتھ سہاگ رات منا لے۔ اس کو لگ رہا تھا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سہاگ رات مناتا ہے وہی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اور یہ ساری باتیں نازوں نے ہی اس کے ذہن میں ڈالی تھی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر تم میرا آئیڈیا مانو گی تو تمہارا بہت فائدہ ہوگا۔ میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار۔ نازوں نے اسے ایک ڈریس دی، یہ تم رات کے وقت پہن کر اس کے سامنے جانا، مگر یہ تو بہت ہی بری ہے۔ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، ٹھیک ہے؟ اور خبردار جو تم نے اسے بتایا کہ میں نے یہ ڈریس تمہیں دی ہے، ورنہ اس دن ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ رات کے وقت جب وہ اس کے سامنے اس حالت میں گئی تو وہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ یہ کیا پہن کر آئی ہو؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں گھور کر آیا تھا کہ وہ خوف سے دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگوں سے اوپر ایک شارٹ ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ اس کا ٹراؤزر کہاں پر ہے؟ اس نے غصے سے کراتے ہوئے کہا تھا۔ ٹراؤزر تو نہیں ہے، مجھے لگا تھا آپ اس طرح سے میرے ساتھ سہاگ رات منا لیں گے۔ تمہارے اس دماغ میں یہ باتیں کون ڈال رہا ہے؟ اگر کوئی ڈال بھی رہا ہے تو کون سا غلط کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے۔ اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہاری ہر کسی کی بات ماننے کی عادت ایک دن تمہیں بہت بڑی مشکل میں پھنسا دے گی، اور اگر تمہیں سہاگ رات منانے کا بہت شوق ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس سے زور سے بیڈ پر دھکا دیا تو اس چھوٹی سی لڑکی نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت اور ڈر کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک بات کلک ہوئی، وہ غصے سے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو اپنے مطابق چلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، جا کر چینج کر کے آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ جب چینج کر کے باہر نکلی تو بڑے سے دوپٹے میں خود کو چھپائے وہ اس وقت بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ تم ابھی چھوٹی ہو، تم جانتی ہو نا، پھر آپ نے یہ رخصتی کیوں کرائی؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ وہ بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی اور جس دن مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ تم سمجھدار ہو اور لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ چکی ہو، اس دن پھر مجھے تمہارے پاس آنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے مسرور انداز میں بولا۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے۔ آپ سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ صبح وہ نازوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، نازوں سے الٹی سیدھی باتیں سمجھا رہی تھی اور کل رات کے حوالے سے اس کو ڈانٹ بھی رہی تھی کہ تمہیں اس سے بدتمیزی کرنی چاہیے تھی، تم اس سے پیار سے کیوں بولی؟ اسی وقت ایان بھی وہاں پر چلا آیا۔ تم یہاں سے جاؤ، اس نے اپنی بیوی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح کی کوئی گھٹیا حرکت کرو گے۔ دیکھو ایان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، بس خاموش ہو جاؤ۔ میں نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا ہے، تو تم ہو وہ جو اسے یہ ساری باتیں بتا رہی ہو۔ آخر یہ سب کچھ کر کے
تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ نازو بھی اب مزید خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں اور میں تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تم پلیز اس کو طلاق دے دو، وہ تو تمہارے قابل بھی نہیں، وہ تو تم سے چھوٹی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ایان نے اسے چپ کروا دیا۔ وہ میری بیوی ہے، وہ میری پسندیدہ عورت ہے، وہ جیسی بھی ہے مجھے دل و جان سے قبول ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میں تمہیں ثابت کرنے کا بھی پابند نہیں ہوں۔ تمہارے لیے صرف اور صرف ایک ہی ایڈوائس ہے، مجھ سے اور میری بیوی سے دور ہو۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں اس طرح سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں دادی جان اور تایا جان کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گا، اور پھر سوچو کہ ان کے سامنے تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ وہ اسے لے کر شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ وہاں پر بھی اس کی شرارتیں عروج پر تھیں، مگر اب وہ پہلے کی طرح اس سے بدتمیزی نہیں کرتے تھے۔ ایان کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر وہ پہلے ہی پتہ لگانے کی کوشش کرتا تو اس کو اندازہ ہو جاتا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو ورغلانے والا اور اس کے کان بھرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی کزن اور بیسٹ فرینڈ تھی۔ وہاں پر آنے کے بعد وہ کافی حد تک سیریس بھی ہو گئی تھی، اور اب وہ پہلے کی طرح بدتمیزی بھی نہیں کرتی تھی، نہ ہی اسے چھوٹی چھوٹی بات پر بحث کرتی تھی۔ نازو کی ساری چالیں بھی اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس کا گھر خراب کرنے کے لیے ہی کر رہی تھی، اور وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا بھی کر رہی تھی کہ نازنین سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ کو کھانا بنانا نہیں آتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وہ خود بنا کر جاتا تھا، اور پھر دوپہر کے وقت وہ باہر سے آرڈر کر لیتی تھی۔ رات کے وقت بھی وہ باہر سے ہی کھانا لاتا تھا۔ جہاں تک گھر کی صفائی کا سوال تھا تو دونوں دنوں کے بعد ملازمہ آتی تھی جسے وہ اپنی نگرانی میں صفائی کرواتا تھا۔ ایک دن وہ آفس سے جلدی فری ہو گیا تھا۔ جب وہ اپنے فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو کچن سے کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ اندر داخل ہوا تو محترمہ چکن بنانے میں مصروف تھی۔ ایک طرف یوٹیوب پر ویڈیو چل رہی تھی، دوسری طرف وہ کسی ماہر شیف کی طرح چکن کے پیسز بنا رہی تھی۔ ایان کنگارا تو اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے معصومیت سے کہا تھا کہ اب میں آپ کے اس رحم دے دی کہ سب پوچھ سکتا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر ایان کو انجانے سے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے مرد سے گھر کے کام کروانا برا لگ رہا تھا۔ جب گھر میں ایک عورت موجود ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کھانا بنانے کی؟ بس میں نے فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد کھانا بنانا میرا کام ہے، لیکن ناشتہ آپ بنایا کریں گے کیونکہ صبح میری جلدی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا، تمہیں کھانا بنانے کی بھی زحمت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے دادی جان کو کہا ہے کہ وہ حویلی سے ملازمہ بھیجے جو سارا وقت تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ اس طرح سے میرا بھی دل سکون میں رہے گا۔ اسے صرف ایک ہی دن کھانا بنانا پڑا تھا اور کھانا بالکل بھی مزے کا نہیں بنا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ایان نے یوں کھانا کھایا جیسے وہ بہت ہی لذیذ ہو، جبکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف وہ اس کا دل خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اللہ نے ایان کو
اس کی زندگی میں بھیج کر اس پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وہ 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی برتھ ڈے کو ایان نے بہت ہی دھوم دھام سے سیلیبریٹ کیا تھا۔ محترمہ، یعنی آج مجھے میرے تمام تر حقوق ملنے والے ہیں۔ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا تو وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی اس کی منتظر ہے۔ وہ اپنی باہوں میں بھر کر کمرے میں لے کر گیا تھا اور پھر مسکرا کر اس کے پورے چہرے پر اپنے لب رکھتا گیا۔ حوریہ تو اس کے اس لمس کو پا کر کانپ چکی تھی۔ وہ تھوڑی سی ڈر بھی رہی تھی۔ جب ایان نے اسے یوں تھوڑا سا ڈرتے دیکھا تو بڑے پیار سے اس کے نازک لبوں کو اپنا لمس پہنچا کر کہنے لگا، کیا بات ہے میری جان، کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ دیکھو، اگر تم اس رشتے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جلدی سے ایان کی شرٹ کو پکڑ چکی تھی اور اپنے قریب کر گئی، جیسے یہ جتانا چاہتی ہو کہ اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایان نے مسکرا کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا، پھر کان کے قریب سرگوشی کر کے کہنے لگا، تمہارے لیے کچھ ہے، میں جاؤں وہ پہن کر آؤں؟ وہ سمجھ نہ سکی کہ آخر کیا ہے۔ وہ باتھ روم میں آئی تھی جہاں پر پہلے سے ہی شیلف پر ایک پیکٹ پڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو اس میں ایک انتہائی شارٹ بے باک قسم کا شارٹ فراک تھا جو پہنتے ہوئے بالکل نہ پہننے کے برابر تھا۔ تبھی باہر سے ایان کی آواز آئی، کیسا لگا میرا گفٹ میری جان؟ تو وہ شرما کر کہنے لگی، یہ کیا ہے ایان، یہ تو بہت چھوٹا ہے، اور پھر اس کا ٹراؤزر کہاں ہے؟ ایان شرارت سے مسکرا کر کہنے لگا کہ اب پلیز مت تڑپاؤ، جتنا ہے اتنا ہی پہن کر باہر آ جاؤ۔ شرم کے مارے اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا جب وہ ڈریس پہن کر باہر آئی تھی۔ ایان تو اس کے حسین سراپے کو دیکھتا ہی رہ گیا، فوراً اسے باہوں میں بھر کر بستر پر لے گیا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے حسین سراپے پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ صحیح معنوں میں شوہر کی پسندیدہ بیوی بن کر قربت کے لمحات گزارنا کیا ہوتا ہے، اس وقت حوریہ کو سمجھ آ رہی تھی۔ یوں ہی وہ یہ رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے اور یقیناً زندگی میں آگے آنے والے لمحات ان کے یوں ہی حسین، خوبصورت اور محبت سے لبریز ہونے والے تھے۔